الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے برادر مکرم جناب قاری شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی مخلصانہ دعوت پر مجھے ایک بار پھر اس مرکز ختم نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ جن کی ختم نبوت کا ذکر ہے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو لگتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھی میں۔ اب بولیے آپ، آزادی ہے آپ کو۔ اور ابھی وہ ایک بابا جی یہاں بیٹھے تھے، نعرہ رسالت لگا رہے تھے، نکلا ان کے منہ سے، لیکن نعروں کی گونج میں ان کا نعرہ رسالت ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ کو نعرہ رسالت لگانے کی بھی 20-25 منٹ تک اجازت ہے۔ یہ سارے میرے اپنے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ ابھی ہمارے ایک مرید ہیں سرگودا سے چلے تو جھنگ سے کہنے لگے جی تقریر سننے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار وہاں تقریر نہیں ہوتی، صرف شکل دکھانی ہوتی ہے۔ تو تقریر تو نہیں ہوگی، تو ہم خطبہ جب تقریر کرتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹے میں تو صرف ہم تمہید باندھتے ہیں اور پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی تقریر نہیں ہوگی، لیکن جتنی بھی تقریر ہوگی میرے آقا کے نظر تصرف سے ہوگی۔ ختم نبوت کسی ایک مسلک کا سلوگن نہیں ہے، ختم نبوت ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے، عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے آج سے 30 سال پہلے آغاز کیا جب اپنے کیریئر کا، تو میں نے اس وقت بھی فرقہ پرستی اور تفرقہ بازی سے بلند ہو کے میں دیوبندی اور بریلوی دونوں کے اتحاد سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔
اور میں آج بھی کہتا ہوں مولانا الیاس چنوٹی صاحب کی موجودگی میں کہ اس پاکستان کی 80% آبادی دیوبندی اور بریلویوں پر مشتمل ہے. لڑتے رہو گے آپس میں اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے رہو گے تو پھر یہی ہوگا کہ کبھی ختم نبوت پر اعتراض ہوگا اور کبھی ختم نبوت کے محافظوں کو گالیاں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت پر اعتراض کرنے والے جتنے قصوروار ہیں اور صحابہ کی عزت و غیرت کو للکارنے والے جتنے مجرم ہیں، ہم بھی اتنے ہی برابر کے مجرم ہیں. وہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، ہماری قوت منتشر ہے. میں پوچھتا ہوں ان علماء سے، کیا فرق ہے دیوبندی اور بریلوی میں؟ آپ کے مدارس میں جو الف سے یہ تک کتابیں درس نظامی کی پڑھائی جاتی ہیں، کیا وہ دونوں مکاتب فکر اور مسالک کے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی؟ عقائد کی کتاب اگر شرع عقائد ہمارے ہاں ہے تو کیا آپ کے ہاں نہیں شرع عقائد پڑھائی جاتی؟ کیا اگر تفسیر کی کتاب بیضاوی اور جلالین آپ کے نصاب میں ہے تو کیا ہمارے مدارس میں یہی تفاسیر نہیں پڑھائی جاتی؟ کیا صحاح ستہ آپ کی کوئی اور ہے، ہماری کوئی اور ہے؟ کیا آپ حنفی نہیں ہیں، ہم حنفی نہیں ہیں؟ کیا ہم سیرت کے منکر ہیں یا آپ میلاد کے منکر ہیں؟ بات تو صرف اسلوب کا ہے نا. پھر کیوں الگ الگ ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری روٹی اور پیٹ کا مسئلہ ہے. میں آج کہتا ہوں میں نے مولانا حق نواز جھنگوی کی موجودگی میں ایک تقریر کی تھی قلعہ کونا قاسم باغ پر، وہ آپ اٹھا لیں. یہ حضرت مجھے ملے، انہوں نے وہاں جلسے پر مجھے بلایا جس وقت ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے وہاں تقریر کی جا کر. میں نے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے ساتھ تقریریں کی، مولانا اسار القاسمی شہید کے ساتھ تقریریں کی. اعظم طارق صاحب اس وقت سامعین میں بیٹھا کرتے تھے جب میں سٹیج پر بیٹھ کے تقریریں کرتا تھا. بعد میں اللہ نے ان کو ان کے خلوص کی وجہ سے بڑی عزت عطا فرما دی. میں نے فارغ ہونے کے بعد کتب سے، تعلیم سے، میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں یونیورسٹی پڑھتا رہا، کالج پڑھتا رہا، میں نے اس دور میں دیکھا کہ جب رشیا اور اس کا سرخ انقلاب دم توڑ رہا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی وہ اگر لینن سے ملاقات کے بعد واپس پلٹے، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. کیوں تھے؟ اس لیے کہ مولانا نے اسلامی نظام کے بارے میں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. اس نے کہا کہ آپ میری جیوری ہے، اس کو سمجھا دیں اسلامی نظام، میں نافذ کر دیتا ہوں. کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام سے بغاوت کی ایک شکل تھی، اشتراکیت. 18-20 دن انہوں نے قائل کر لیا، اور جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ مولانا میری 18 رکنی جیوری کو لے جاؤ کہ جہاں وہ نظام عملی طور پر سامنے ہو اور اپنے ثمرات دے رہا ہو، جس نظام کی خوبیاں تم نے بیان کی ہیں. تو مولانا اٹھ کے واپس آ گئے. لوگوں نے کہا بیٹھو، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہی تو جواب تھا جس کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا. 70 سال ہو گئے، 73 سال ہو گئے. آپ کی ہمارے سٹیجوں سے مختلف ناموں سے نعرے تو بلند ہوتے ہیں، کہیں نظام مصطفیٰ، کہیں اسلامی نظام. ارے ہم نے کیا دین کو نافذ کرنا ہے؟ ہم تو اپنی اصطلاحات سے نہیں نکل سکے آج تک. ہم اسلامی نظام کہنے کے لیے تیار نہیں، آپ نظام مصطفیٰ کہنے کے لیے تیار نہیں. 73 سال ہو گئے پاکستان بننے کے بعد کے نوجوان آج بڑھاپوں کے بعد قبروں میں چلے گئے. اور تاریخ ختم نبوت 1974 میں جو تھی، آج اس کے غازی مجاہد وہ بھی قبروں کو چلے گئے. آج چوتھی نسل پاکستان میں
ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یار وہ اسلام جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا وہ اسلام نافذ تو کر کے دکھاؤ. جب بھی کوئی تالے آیا اس نے ہمیں تقسیم کیا اور اپنے مقاصد کو استعمال کیا اور اپنی حکومت کو طوالت دی اور اقتدار سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ چلا گیا. ہمیں اس کے بعد پھر سمجھ آئی خدا کے لیے اگر آپ لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے، اپنی الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجدوں کو باقی رکھیں گے، اپنے تشخصات کو اسلام کی وحدت کے تشخص میں غوطہ زن نہیں کرو گے، 73 سال اور بھی گزر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آج ختم نبوت پر اعتراض ہو رہا ہے اور ختم نبوت کے جو محافظ ہیں صحابہ کرام، ان کو کھلے عام گالیاں دی جا رہی ہیں. کہاں غیرت گئی آپ کی اور میری؟ 73 سال کی تاریخ میں کبھی صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے اس طرح گالیاں نہیں دی تھی جس آج اس دور میں دی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں منتشر ہیں، دور ہیں. آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج بھی بریلوی اور دیوبندیوں کی باتیں، مناظرے، اعتراضات، سوال و جواب بھری پڑی ہے یوٹیوب. خدا کے لیے بریلوی اور دیوبندی میں علماء سے کہتا ہوں، واعظین سے کہتا ہوں، خطباء سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، مفتیوں سے کہتا ہوں کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اہل سنت کو نہ بانٹو. اگر آپ اور ہم اسی طرح تقسیم رہے، نہ ختم نبوت کا تحفظ کر پائیں گے، نہ ختم نبوت کے محافظوں کی عظمت کو سر بلند کر پائیں گے. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ میں ختم نبوت، میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، میں آؤں اور اپنے ایمان اور عقیدے کا، اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کروں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف ہلاکو خان دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ مسلم ممالک میں صرف ایک پاکستان ہے کہ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. یہ کھٹکتی ہے یہ ایٹمی طاقت عالم کفر کو، اور اس ایٹمی طاقت کو وہ چھیننے کے لیے ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں. مجھے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پاکستان کو بنانے میں بریلوی، دیوبندی اور باقی جو مکاتب فکر تھے ان کے اکابر اس میں شامل تھے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان کے لیے قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں. اس لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا. میں اس سٹیج پر بلا اس سوچ کے کہ یہ کس مسلک کا سٹیج ہے، میں صرف اس لیے آیا ہوں، خدا را جس پاکستان کو ہم نے 30 لاکھ قربانیاں دے کے بنایا تھا، آج اس کو بچانے کے لیے ہمیں میدان عمل میں نکلنا ہوگا. میں کہتا ہوں ہمیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس دن اکٹھے ہو گئے اور ہم نے سوچ کے پاکستان کو سنوارنے کی اور اسلام کے نفاذ کی منصوبہ بندی کر لی، تو جو منفی طاقتیں ہیں وہ خود بخود دم توڑ جائیں گی. آئیے میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. 70 کی دہائی میں اللہ نے ہمیں 2 بڑی کامیابیاں دی تھی. ایک مذہبی سٹیج پر کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا. ختم نبوت کے دلائل قرآن اور سنت میں جو ہیں وہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اتنی واضح آیت اتاری ہے کہ اس واضح آیت کے بعد میرا خیال ہے کسی مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت پر نہ شک کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے. میں حکمت عملی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی وہ تحریک کہ جو ہم نے 73-74 میں
جس کے ثمرات کامیابی کی صورت میں حاصل کیے تھے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. دنیا میں تحریکیں بڑی چلتی ہیں، کامیاب کوئی کوئی ہوتی ہے. رب نے اس کی کامیابی کا سہرا ہمارے اکابرین کے سر پر سجایا تھا. مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے جب اسمبلی میں ختم نبوت پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو اسپیکر نے کہا مولانا یہ مذہبی معاملہ ہے، جا کے مسجدوں میں حل کرو. مولانا نے کہا کہ مجھے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت دیجیے اور میرا حق ہے کہ میں بولوں. اس نے کہا بولیے. جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ بولے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی کرسی کے ساتھ کوئی اور کرسی لگا کر بیٹھ جائے اور کہے میں بھی بھٹو صاحب کی طرح وزیر اعظم ہوں، کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا میں تو نہیں برداشت کروں گا، اس لیے کہ ہمارے آئین میں ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے اور وہ میں ہوں، اور اگر کوئی دوسرا کرسی یہاں لگائے گا تو وہ جعلی وزیر اعظم ہوگا. مولانا نورانی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. نبوت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا. 1,24,000 انبیاء اور 313 رسول تشریف لائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرزا غلام احمد نے کرسی لگا کے اعلان کیا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں حل کریں. ہمیں ہمارے لوگوں نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے مقابلے میں کوئی وزیر اعظم کی کرسی لگا کر بیٹھے تو وہ جعلی وزیر اعظم ہے. تو میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کی کرسی لگا کے اس کانے دجال کو بیٹھنے دوں؟ اس دن کے بعد جو ہمارے اکابرین تھے قومی اسمبلی میں، مولانا مفتی محمود صاحب اور جماعت اسلامی کے مولانا شاہ احمد نورانی، ان اکابرین نے متفقہ طور پر جد و جہد کا آغاز کیا. میں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، لیکن یہ حقیقت بتانے آیا ہوں. اگر یہ تین بزرگ بھی اسمبلیوں میں لڑتے رہتے تو کبھی بھی قادیانیت کا مسئلہ حل. اتحاد کی برکت سے رب نے یہ ہمیں فتح دی تھی. آج اگر آپ قانون تو بنوا چکے ہیں قادیانیت کو کافر قرار دینے کی، مگر دنیا کا ذرا جائزہ تو لو. امریکہ کو پڑھو، یورپ کو دیکھو، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں ہم میدان میں شکست کھا گئے ہیں. ہمارے آج کے 20 سال کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا. میں جرمنی میں گیا، ہمارے ایک مرید ہیں، ان کا بیٹا ایک قادیانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا جی میں تو سمجھا کہ اس کو تھک گیا ہوں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایک تو یہ کہ یہ پیدا یہاں پر ہوا ہے، پاکستان میں رہا نہیں، یہاں پیدا ہوا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا یار اسے 3 دن میرے ساتھ اسے بھیج دو، اس کو میرے ساتھ سے روزے پر بھیج دو 3 دن کے لیے، میں اسے ٹھیک کر دوں گا. 3 دن میں اس کے ساتھ رہا. میں نے اپنے سارے تبلیغی جد و جہد اور مشغولیات کو میں نے ترک کر دیا. 2-4 ایسے بچوں کے ساتھ، کبھی کسی پارک، کبھی کسی ہوٹل میں. اس کی ایک ہی بات تھی، نوجوان کی، 20 سال سے کم اس کی عمر تھی. وہ کہنے لگے، وہاں یورپ میں علامہ پیر نہیں کہتے، امام صاحب کہتے ہیں. امام صاحب وہ بڑے نیک لوگ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، پھر تفسیر پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں. پھر لڑکی آتی ہے سکول میں بھی وہاں پڑھتا ہوں، میرے اس سے سلام لائق ہو گیا، الیکس لائق ہو گئی میرے وہاں پر. پھر زور کی نماز گھر جا کے پڑھتی ہے، پھر درس ہوتا ہے. بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں. اب میں نے سوچا کہ اس بچے کو میں کیا سمجھاؤں کہ ختم نبوت کیا ہے. اس کا باپ اس کے سامنے بے بس مجبور ہے. میں نے بڑی کوشش کر کے جتنے اللہ نے مجھے صلاحیت دی تھی میں نے اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس سے باتیں کی. 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو اس کے باپ نے مجھے فون کر کے کہا، کہنے لگا اجے پوری طرح تے نہیں منیا لیکن کچھ کہندا ہے کہ میں نے ذرا سوچن دا موقع دیو. آپ کی 20 سال کی نسل پاکستان میں اور بیرون پاکستان ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو شروع ہے نا نورانیت کی کہ بریلوی نورانی نور کہتے ہیں حضور کو، تو میں نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے.
میں اس میں مصروف ہوں کہ میں تو حضور کو نور مانتا ہوں جو بشر کہتے ہیں، میں نے ان کو کس طرح دندان شکن جواب دینا ہے۔ میں اس میں مصروف ہوں کہ میں نے نعرہ رسالت لگوانا ہے، آپ اس میں مصروف ہے کہ ہم نے شان رسالت ہی کہنا ہے۔ بھلا یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ کوئی اختلاف ہے؟ اگر شان رسالت قرآن میں نہیں ہے تو نعرہ رسالت بھی تو قرآن میں نہیں، وہ لگاتے ہو تو اس کے لگانے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر ہم نہ بھی لگائیں نعرہ رسالت، شان رسالت پر ہم گزارا کر لیں تو کون سا اسلام کو فرق پڑتا ہے؟ اس 20 سال کی نوجوان کو کیا آپ نے ختم نبوت سمجھائی ہے؟ میں نے ایک دن سروے کیا، کیونکہ بعد دفعہ میں جمعہ نہیں پڑھاتا اس لیے کہ میں خطیب جمعہ نہیں ہوں، تو مجھ سے کہ پوچھتا کہ آپ کیا ہیں، میں کہتا ہوں میں خطیب پاکستان ہوں۔ خطیب جمعہ تو وہ ہوتا ہے نا جو جمعہ پڑھاتا ہو، میں تو کبھی کہیں میں نے کہا میں خطیب پاکستان نہیں بلکہ اب تھوڑا سا اور مجھے ترقی دو، خطیب یورپ و ایشیا کہتا ہوں، اس سے بڑا لقب مجھے دو، خطیب عرب و عجم۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے جب لوگ بڑے بڑے لقب دیتے ہیں نا، تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا لقب دے کے اسٹیج میں بٹھا لے تو طبیعت ہی بجھ جاتی ہے۔ لے ایک کو تقریر کرانا ڈانگے، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو بھائی، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہو؟ میں جوان تھا 30 سال پہلے، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، یہ ابھی مجھے انہوں نے کہا کہ میں مولانا کے ساتھ ہوا کرتا تھا، آپ کی تقریریں سنتا تھا۔ میری جوانی ان اختلافات کی نظر ہو گئی، انہی مسائل کو سلجھاتے ہوئے میں نے اپنی جوانی گزار دی۔ اب ادھیڑ عمر میں ہوں، میں یہی تمنا اور الجدا لے کر آیا ہوں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے مجھ سے بے شمار دفعہ یہ وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، بیٹھوں گا، کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے، لیکن مولوی کو جلسے کے بعد اپنے ٹکر سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ میرے سمیت سارے پھر فرما رہے تھے کہ میں 2 سال نہیں آیا، تو یہ بھی ساتھ بتاتے نا کہ میں آیا کیوں نہیں 2 سال۔ مجھے تو یہاں سکون ملتا ہے اس لیے کہ آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ لشکر ہیں جو لشکر سیدنا صدیق اکبر نے مدعیان نبوت کے خاتمے کے لیے تیار کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ابو بکر صدیق کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق کے، ہم عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، علی المرتضیٰ کے، امام حسن حسین کے۔ ابھی تو میں بغداد تک نہیں گیا ورنہ ٹائم اور لگ جاتا، جو ہم نعرہ غوثیہ بھی لگاتے ہیں نا کیونکہ مدینہ سے بغداد کا سفر بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں نا اس میں پھر میں نعروں پر پابندی لگا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگے نا تو لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ نعرہ توحید پر اگر بند ہو گئے، لو جی یہ تو وہابیاں والا نعرہ ہے۔ اچھا اگر نعرہ توحید کے بعد نعرہ رسالت لگا تو اس کے آگے نعرہ نہ لگا تو کہتے ہیں لو جی یہ تو بریلویوں والا نعرہ ہے۔ پھر آگے نعرہ نہ لگے خلافت راشدہ کا تو کہتے ہیں تو شیعہ ہیں، تو نہیں ہے کہیں خلافت راشدہ کا نعرہ نہیں لگا رہے۔ ان نعروں میں ہم تقسیم ہو کے رہ گئے۔ خدا کے لیے ان تقسیمات سے باہر نکلیے، اور باہر نکلیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے، ہاتھ تھامیے، اس لیے کہ اگر آپ ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں تو اکٹھا ہونا ہوگا، اور اگر محافظین ختم نبوت کی عظمت و وقار اور قدر و منزلت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو تب بھی اکٹھا ہونا ہوگا۔ حاضرین محترم، اب میں نے ایک جمعہ سروے کیا، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا 2-4 مسجدوں میں علماء کی ذرا تقریریں میں سن لوں کیا تقریریں ہو رہی ہیں۔
تو میں 4 5 6 مسجدوں میں جتنا مجھے موقع ملا 2 2 4 4 منٹ سننے کا، میں نے سنا ان مسجدوں میں کہ کسی ایک مسجد میں بھی ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب آپ جمعوں کے خطبوں میں اپنے ہی مسلکی موضوعات پر بولتے رہیں گے تو اس قوم کو کون بتائے گا کہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس قوم کو کون بتائے گا کہ ختم نبوت کی حفاظت صحابہ کرام نے کیسے کی؟ ہم تو ہر مہینہ میں ہر جمعہ پر ایک رٹے رٹائے موضوعات کو ہم بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے انتظامیہ اور ہمارے مسجد کے عوام تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں موضوع سنایا جائے، فلاں موضوع سنایا جائے، فلاں موضوع سنایا جائے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو، حضور کی ختم نبوت کے محافظین صحابہ کرام کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علماء اور مشائخ اور خطباء اور واعظین کو مجبور کر دیجئے کہ وہ آپس میں اتحاد کریں، آپس میں اکٹھے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوں اور ایک مشترکہ ایجنڈے کے تحت پاکستان کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے جدوجہد کیجیے، کوشش کیجیے۔ آئیے میں ختم نبوت کی بات کرنے بھی آیا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کے پاس امت کے اتحاد کی بات کرنے بھی آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کی بات کرنے بھی آیا ہوں۔ پاکستان میں ایک سازش کے تحت فرقہ وارانہ ماحول کو بنایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ مسلکی اختلافات اور جھگڑے اسی طرح چلتے رہے تو آج بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر سقوط بغداد کی تحریک کو دہرایا جائے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس ختم نبوت کانفرنس کے اس عظیم اجتماع میں اور اس عظیم سٹیج پر میں آخری جو لفظ بول کے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پہلے تو علماء کرام اپنے مسلکی اختلافات کو، اپنے مسلکی جھگڑوں کو، اپنے مسلکی تفرقوں کو چھوڑتے ہوئے اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنے موضوعات کو تبدیل کریں، اپنے انداز تکلم کو تبدیل کریں، اپنے انداز خطابت کو تبدیل کریں، ورنہ ختم نبوت کے منکر جس طرح مجھ سے پہلے خطیب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان میں ایسے نہ بن کے بیٹھ جائیں جس طرح دنیا میں یہود بیٹھے ہوئے ہیں کہ اقتدار بظاہر مسند اقتدار پر کوئی اور ہوگا لیکن پیچھے سے ڈوریاں کھینچنے والا کوئی اور ہوگا۔ اس وقت سے بچیے، اس وقت سے بچیے، اس وقت سے بچیے کہ یہ وقت اگر آ گیا اور آئے گا، اگر ہم آج آنکھ نہیں کھولیں گے، آج ہم شعور میں نہیں آئیں گے، آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو یہ پھر وقت آئے گا۔ اس لیے کہ بغداد کو ڈھانے کے لیے جب ہلاکو خان بغداد کے سرحدوں پر پہنچا ہوا تھا، شہر کے دروازوں پر، تو اس وقت بھی مساجد میں، مدارس میں یہی مسلکی موضوعات چھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی کتابوں کو، ان لوگوں کو قتل کر کے دریائے دجلہ کے سپرد کیا اور 20 لاکھ مسلمانوں کو اس نے ذبح کیا، اور بیت الحکمت جو بنو عباسی کی دور کی سب سے بڑی لائبریری اس کو اٹھا کے دریا برد کر دیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ 6 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی اور خون سے تر ہو کے چلتا رہا۔ اور یہ بھی علامہ ابن خلدون نے مقدمہ خلدون میں لکھا ہے
کہ آج 600 سال ہو گئے سکوت بغداد کو، مگر علمی تحقیقی اور فکری طور پر جو ہمیں نقصان ہلاکو خواہ پہنچا گیا تھا، آج بھی اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکے۔ ارے یہ تو بہت دور ہے، تم نے نہیں دیکھی؟ افغانستان کا انجام تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ عراق کا انجام تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ شام تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ یمن تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ گریٹر اسرائیل کی ساری جدوجہد اور اس کے منصوبے اغراض و مقاصد اور اس کے نقشے کیا آپ گوگل پر نہیں پڑھتے؟ پہلے تو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی تھی لوگوں کو، آج تو ہر بندے کی فنگر پرنٹ پر یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ اور گریٹر اسرائیل میں انہوں نے مدینہ، شام، فلسطین، مصر، یہ سارا اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ اور ہم آپس کے اختلافات سے ہی نہیں نکل سکتے۔ میں کیونکہ مولانا مدنی آئے تو مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ختم ہوتا ہے، روٹی کھاتے ہیں، 11ویں ہوتی ہے، 12ویں ہوتی ہے، عرس ہوتا ہے، بزرگوں کا ختم ہوتا ہے، تو ہم ختم ضرور پڑھتے ہیں۔ اب ختم میں ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ ہم جب زمانہ حفظ القرآن کا تھا، حفظ کرتے تھے، تو ہمارے استاد نے سنایا کہ میں ایک جگہ ختم پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے اس دن قدرتی 3 دعوتیں تھی ختم پڑھنے کی۔ تو میں نے کہا چھیتی چھیتی چھوٹا چھوٹا ختم پڑھ کے میں تینوں جگہ بکتا لاواں۔ وہ انہوں نے ختم پڑھا اور سورۃ الاخلاص اور سورہ فاتحہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھ کے تو دعا مانگی تو اٹھ کے جانے لگے تو 70 سال کا بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی جی ختم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی ہو گیا ختم۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اس نے یہی سوال کیا، پھر اس نے یہی سوال کیا، 3 سوال یہ سوال کیا۔ اس نے کہا بابا جی کہنا کی چاہتے ہو؟ میں اردو میں تقریر کرتا ہوں یا کبھی سریکی مدنی صاحب کے فیض سے میں 2 لفظ پنجابی کے بھی بول دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ، بتائیے آپ کے اندر کیا بات ہے؟ اس نے کہا پتر میں چھوٹا جہاں سی تے پھر بڑا ہو گیا تے پھر جوان ہو گیا ہن بڑھا ہو گیا، ختم دے وچ چومن والی تھان آندی سی، نہیں سمجھ آئی یار، او نہیں آئی، چومن والی تھان ہی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے جب پڑھا جاتا ہے تو ہم اسے چوم کے آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ میں اردن میں تھا اور مقام نیبو پر جا رہا تھا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ تھا، مجھے لے کے جا رہا تھا، کہنے کہا شو اسمک؟ میں نے کہا محمد شفاعت رسول۔ میں نے کہا محمد محمد، یا محمد محمد۔ اس نے 6 دفعہ، میں نے کہا یار ایسے 1 دفعہ چومتے وہ نہیں برداشت ہوتا لوگوں کو، تو 6 دفعہ چومی آئی میرے سامنے۔ تو اس نے کہا، بابا جی نے کہا کہ پتر تیری عمر میرے کو تھوڑی ہے، تو عالم ہوئے گا، حافظ ہیں، قاری ہیں، لیکن وہ جے تک چومن والی تھان آوے ساڑا ختم پورا نہیں ہوتا۔ انہیں پھر دوبارہ ختم پڑھا اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھی اور سب نے انگوٹھے چومے حضور کے نام پر، پھر اس مولانا کی جان چھوٹی۔ اچھا اب میں یہ ہے کہ ہمارے بریلوی مسلک کے لوگوں کو بڑا کمزور سمجھا جاتا ہے کہ یار انہیں قرآن نہیں آتا، ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، بس یہ کہتے ہیں میلاد کریں گے سیدھے جنت جائیں گے۔ یہ حسن عقیدگی ہے، اعتقادی ہے ان کی، ہو سکتا ہے اللہ اس پر بھی معاف کر دے، جنت دے دے رب پر۔ جی ہاں، تو آپ نے شاہ محمد نورانی صاحب کے حوالے سے بیان کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو میں تقریر کر گیا اس کا اثر مدنی صاحب پر ہوا ہے، اتحاد امت۔ آپ سنتے آئے تھے میری تقریر۔ اتحاد امت پاکستان، اتحاد امت پاکستان۔ اب کیا
کیا ہے؟ اب اہل سنت والجماعت ہمارے مسلک کے سادہ لوگوں کو شاید کلمہ پوری طرح پڑھنا نہ آتا ہوگا، لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور ان اللہ و ملائکتہ، یہ دو آیتیں انہوں نے پکی ٹھکیاں یاد نے۔ میں سوچتا تھا یار یہ کیوں ختم میں یہ ہر وقت پڑھتے ہیں۔ جب سے میں نے ختم نبوت کے سٹیجوں پر تقریر کرنا شروع کی تو مجھے سمجھ آیا شاید اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس مسلک میں ختم کو رواج دے کے حضور کی ختم نبوت کی آیات کا اعلان کرتا رہا۔ یہ ختم نبوت کا اعلان ہے جو ہم ہر ختم پر کرتے ہیں۔ مدنی صاحب جیسی دلیل دی ہے میں نے، نعرہ رسالت بھی لگا، دونوں ہاتھیں اٹھا کے، شفاعت رسول قادری، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، ختم نبوت، اتحاد امت۔ میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا، اور آپ لوگوں کی دین سے محبت کو میں سلام کہتا ہوں کہ صبح 11 بجے سے آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک آپ میں زندگی کی یہ بیداری رہی، 100 تحریکیں ختم نبوت کے مسئلے پر اس کو مٹانے کے لیے چلتی رہے، کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت پر کوئی بغیرت جیسا بھی بولتا رہے، صدیق اکبر کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہم ان کے روحانی فرزند زندہ ہیں۔ میں علماء سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ایک تصویریں بنا لیں، ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔